مسلم لیگ نون کا منشور ایک سنجیدہ عہد نامہ منشور کی تیاری میرے اندازے سے کہیں زیادہ مشکل اور پیچیدہ مشق تھی۔ اپنے کام کو سہل کرنے کے لیے میں نے 32 ذیلی کمیٹیاں تشکیل دے کر انہیں اپنی خصوصی مہارت اور دلچسپی کے مطابق کام سونپ دیا۔ آئینی و قانونی اصلاحات، معیشت، صنعت و تجارت، زراعت، دفاع پاکستان، امور خارجہ، تعلیم و صحت، نوجوانوں اور خواتین کے الف امور، ماحولیاتی تبدیلیوں، اقلیتوں کے حقوق، انفارمیشن ٹیکنالوجی، قومی سلامتی، توانائی، بلدیاتی نظام، سمندر پار پاکستانیوں، آزادہ اظہار رائے، صحافیوں کے تحفظ اور کئی دیگر عنوانات سے قائم کمیٹیوں نے اپنے اپنے موضوعات پر بڑی محنت اور ریاضت سے کام کیا۔ معاشرے کے مختلف طبقات سے مشاورت کی، ماہرین سے رابطے کیے، ایک پورٹل کے ذریعے عوام کو شرکن مشورہ کیا گیا۔ پورٹل کے ذریعے 7,000 سے زائد افراد نے تجاویز دیں جن کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ کمیٹیوں کی طرف سے موصول ہونے والی تفصیلی رپورٹس کی چھان بین اور قابل عمل نکات اخذ کرنے کے لیے ایک جائزہ کمیٹی مسلسل کام کرتی رہی۔ اس دوران پارٹی قائد جناب نواز شریف کی سربراہی میں اجلاس منشور کی پیش رفت کا جائزہ لیتے رہے۔ ترامیم اور اضافوں کا سلسلہ آخری لمحے تک جاری رہا۔ نواز شریف اپنی اس تلقین کو مسلسل دہراتے رہے کہ ہم نے عوام سے وہی عہد و پیما کرنے ہیں جن کو عملی جامہ پہنا سکیں، کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو محض خیالی اور تصوراتی ہو۔ ملک میں موجودہ اقتصادی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا قابل عمل سیاسی ایجنڈا تشکیل دینا جو عوام کی توقعات پر پورا اترتا ہو، کوئی آسان کام نہ تھا۔ اب یہ منشور عوام کے ہاتھ میں ہے۔ 100 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، جس میں 5 سالہ ایجنڈے کی مکمل تفصیل دی گئی۔ چیدہ نکات الگ سے جاری کر دیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ وقت معیشت کی بحالی، اس کی استواری اور عوام کو موجودہ مشکلات سے نکالنے کی تدابیر کو دیا گیا۔ مہنگائی اور بے روزگاری جیسے امراض کہن کی چارہ گیری بڑی ترجیح رہی۔ مہنگائی کی موجودہ شرح بے قابو ہو چکی ہے، جو 30-40% تک چلی جاتی ہے۔ ہم نے طے کیا ہے کہ انتخابات میں کامیابی اور حکومت تشکیل دینے کا موقع ملا تو پہلے ہی مالی سال 2024-25 تک مہنگائی کی شرح 10% سے کم سطح پر لے آئیں گے۔ اگلے 4 سال یعنی 2029 تک انشاءاللہ یہ شرح 4 سے 6% تک لائیں گے۔ GDP یعنی معیشت کی شرح نمو کا 5 سالہ ہدف اسے 6% سے اوپر تک لانا ہے۔ ٹیکس کے نظام میں بنیادی اصلاحات لاتے ہوئے محصولات کو GDP کے 13.5% پر لائیں گے۔ برآمدات کو سہولتیں فراہم کرتے ہوئے 5 سال میں انہیں $60 ارب تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ غربت میں 25% کمی کرتے ہوئے فی کس آمدنی $2,000 سالانہ تک لائی جائے گی۔ ایسے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں کہ بیرون ملک سے ترسیلات نظر $40 ارب سالانہ تک آ جائیں۔ پہلے مرحلے میں بجلی کے بلوں میں 30% تک کمی کا ہدف ہے۔ کم آمدنی والے 35 لاکھ کے گھرانوں کے لیے 2 کلو واٹ بجلی پیدا کرنے والے سولر پینلز آسان قرضوں پر فراہم کیے جائیں گے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے 5 شہروں میں اعلیٰ ترین معیار کے IT پارکس قائم کیے جا رہے ہیں، جن سے لاکھوں نوجوانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے اور ملازمتیں حاصل کرنے کے مواقع ملیں گے۔ خواتین کو معیشت کی نمو میں کردار ادا کرنے کے مواقع کا منصوبہ بروئے کار لایا جائے گا، جس کا بہت اچھا تجربہ بنگلہ دیش میں ہو چکا ہے۔ منشور کا اہم نقطہ بار بار تاخیر کا شکار ہونے والے دیامیر بھاشا ڈیم کی تکمیل ہے۔ معیشت میں بڑے تحرک کی روشنی میں روزگار کے کم سے کم 1 کروڑ مواقع پیدا ہونے کا محتاط تخمینہ لگایا گیا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ہوائی اڈوں پر سہولت کے لیے خصوصی کاؤنٹرز کے علاوہ ان کے مسائل کے فوری حل کے لیے اوورسیز کورٹس کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ نیب کو ختم کرنے پر خاصا غور و فکر ہوا۔ مشرف عہد کے اس سیاہ قانون کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ اسے کس طرح مذموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اعلیٰ عدالتیں بھی اس ادارے کی حیا باختہ سیاست زدگی کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکی ہیں۔ یہ داستانیں بھی کم نہیں کہ کرپشن کے انسداد کا یہ ادارہ خود کس قدر کرپشن کی دلدل میں دھنس چکا ہے۔ گزشتہ 25 برس کے دوران غالباً اپنا کوئی ایک مقدمہ بھی سپریم کورٹ کی سطح پر ثابت نہیں کر سکا۔ وقت آ گیا ہے کہ اس ادارے کو ختم کر کے انسداد بدعنوانی کے موجودہ اداروں کو زیادہ فعال، مؤثر اور مضبوط کیا جائے۔
ارکان پارلیمنٹ کی اہلیت اور نااہلیت کے بارے میں شقیں 1956 کے آئین میں بھی موجود تھیں، انہیں 1973 کے آئین میں بھی اپنایا گیا۔ آرٹیکل 62 اور 63 صرف ایسی شرائط سے تعلق رکھتے تھے جن کو کسی پیمانے سے جانچا جا سکے، مثلاً عمر، تعلیم، ووٹ کا اندراج، علاقائی تعلق، مجرمانہ ریکارڈ، غیر ملکی شہریت۔ لیکن ضیاء عہد کی اٹیو ترمیم کے ذریعے اس میں ایسے پیبند لگا دیے گئے جن کی جانچ پیرک کا پیمانہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ کوئی طریقہ نہیں کہ کسی کی نیک چلنی، امانت، دیانت، صداقت اور پاک دامنی کو جانچا تولا جا سکے، لہٰذا ان شقوں نے 58(2)B کی شکل اختیار کر لی اور جمہوریت کے لیے خطرہ بن گئیں۔ مسلم لیگ نون نے عہد کیا ہے کہ ان شقوں کو 1973 کے آئین کی اصل شکل میں لایا جائے گا۔ اسی طرح آرٹیکل 63 کو بھی بندیال کوٹ نے اپنے سیاسی مقصد کے لیے غلط تعبیر کا جامہ پہنا کر مسخ کر دیا۔ منشور میں عہد کیا گیا ہے کہ اس شق کی توضیح کرتے ہوئے طے کر دیا جائے گا کہ پارٹی قیادت کی ہدایات کے خلاف ووٹ دینے والا رکن سیٹ سے تو محروم ہو جائے گا، لیکن اس کا ووٹ گنا جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ کہ منشور پر عمل کی نگرانی کرنے کے لیے ایک نگرانی اور عمل درآمد کونسل بھی قائم کی جا رہی ہے، جو ہر 3 ماہ بعد اپنی رپورٹ دیا کرے گی۔ منشور کی تیاری میں میرے بہت سے رفقائی کار کا کلیدی کردار ہے، جن کا میں بے حد شکر گزار ہوں۔ بالخصوص منشور کمیٹی کی سیکریٹری اور رابطہ کار مریم اورنگزیب کو خصوصی شاباش نہ دینا ناانصافی ہوگی، جس نے اس وسیع منصوبے کو سمیٹنے، مرتب کرنے اور جامع شکل دینے کے لیے بے انتہا محنت کی۔